حضرات یہ تھے عالی جناب نایاب ہلوری صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات باقاعدہ طور پر سماعت فرما رہے تھے. آئیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب خادم شبیر صاحب نصیر آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. گزارش کی گئی مومنین کرام سے کہ آگے آ جائیے. مومنین کرام آگے آ گئے. جن کو جانا ہے اب بھی وہ میری طرف سے بے تکلف جا سکتے ہیں. اس لیے کہ میں مہمان کی حیثیت سے اس پروگرام میں نہیں آیا ہوں. میں بھی میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ سب بھتیجے ہیں جنہوں نے اس محفل کو مرتب کیا ہے اور ہمارے برادر خود مولانا رہبر عسکری صاحب. اس لیے بے تکلف کوئی عذر مجھے نہیں ہے. جس کو ابھی بھی جانا ہے وہ جا سکتے ہیں. اس لیے کہ تاریخ ہماری یہ ہے کہ میں قلت کا قائل ہوں اور قلت ہمیشہ کثرت پر بھاری رہی ہے. اور یہ میں خانہ ہے بزم جم نہیں ہے. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. توجہ رہی تو کچھ کتابی کلام پیش خدمت ہیں اور کچھ سنجیدہ فکر کا کلام بھی سماعت فرما لیں. آپ حضرات ایک بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ آمادگی رہے. ملاحظہ فرمائے صاحب نظر حضرات میری نظر کے سامنے ہیں. مثال طرح کا سماعت فرما لیں. بس 2-3 شعر موضوع سے متعلق, ایک کلام کے 2-3 اشعار اور پھر ایک سلام پیش خدمت کروں گا. اس لیے صاحب نظر حضرات ہیں اور ہمارے شعراء چونکہ یہ بھی بہت باقی ہے ماشاءاللہ. ایک کثیر تعداد ہے ابھی اللہ تو ہاں تو ماشاءاللہ جیسے بارش کا پانی گرتا ہے تو ابلتے ہیں کیڑے مکوڑے ماشاءاللہ. تو بہت سے اللہ رکھے. اور بہرحال تنشیر پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں. ہاں ظاہر ہے کہ وسیع ہے اس کا دائرہ رہبر عسکری سلموں کا. اس لیے کوئی اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ خود بھی مدعو کیا اور ماشاءاللہ جنہوں نے کہا کہ مجھے مدعو کر لیجیے اسے بھی مدعو کر لیا. ملاحظہ فرما لیں. بس چند اشعار کی زحمت سماعت ملاحظہ فرمائیں. کوہ طیبہ سے اذانوں کی صدا آتی ہے. میں مطلب پیش خدمت کر رہا ہوں. صاحب نظر حضرات ہیں خصوصی طور سے ہمارے برادر مکرم و محتشم جناب رضا منجن پوری صاحب بھی موجود ہیں. آج یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ سامنے ہیں اور سن رہے ہیں مجھے. مطلب سنیں وقار صاحب. بھائی جرا صاحب مطلب سماعت فرمائیں. لیکن ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے. بھئی صاحب نظر ہزار سنیں گا مثال سنیں ثانی میں. لے کے حسن صاحب سنیے گا. لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے. لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے. تیرے روزے سے جو ٹکرا کے ہوا مصرع سنے مقام تیرے شیر سنو شیر منور میاں تیرے
روضے سے کچھ ادبی کلام سن لے تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آتی ہے گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی ساری مثال سنیں گے سنیں گے گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی یا محمد کی جو کانوں میں صدا کی ہے یا گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی یا محمد کی جو کانوں میں صدا آتی ہے یا محمد کی چلیے میں ناظم صاحب بھی بیچارے بول دیے ایک شعر پر بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ سمجھ گئے شعر کو یا محمد کی گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ کلام تو سننے کے بعد اگر کلام ہے تو خود زور پیدا ہو جاتا ہے گنگ وہ جائے میں نے کہا بے تکلف جا سکتے ہیں ان کو خادم شبیر بلاتا بھی کبھی نہیں ہے کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے ٹھہرنے کا سوال نہیں ہے دو تین شعر سن لیں گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی یا محمد کی جو کانوں میں صدا آتی ہے سنیں نوجوان سننے بس سامنے کی بات بلا اور میں بتا کری چیز کا اور دو تین شعر اور موضوع سے متعلق بس 4-5 اشعار اور بس زیر میں سماعت ختم اس لیے شعراء کرام ہیں مجھے ان کا خیال ہمیشہ رہتا ہے اور آج بھی ہے اس لیے کہ میں بانی بھی ہوں اس لیے تو ایک زوردار خیال ہے میرے ذہن میں آپ لوگوں کو ملاحظہ فرمائیں گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولہبی یا محمد کی جو کانوں میں صدا آتی ہے آپ کہتے ہیں محمد ہے بشر ہم جیسے ہم کو دہرانے میں یہ بات حیا مصرع سنو مصرع ہم دہرانے میں یہ بات حیا ہم کو دہرانے یہ بات حیا آتی ہے آپ کہتے ہیں محمد ہے بشر ہم جیسے
ہم کو دہرانے میں یہ بات حیاتی ہے، ہم کو دہرانے میں آپ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے ابھی اگر 2 منٹ میں پڑھ رہا ہوں شاعری نکل جائے گی 1 سیکنڈ میں، اس لیے کہ متحشہ بچے اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھا 95% مقاصدے میں متشاعر آتے ہیں، خادم شبیر کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا. 98% گنگ ہو جاتا ہے ہنگامہ ہر بولا بھی، یا محمد کی جو کانوں میں صدا آتی ہے. آپ کہتے ہیں محمد ہے بشر ہم جیسے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیاتی ہے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیاتی ہے. اور بات معراج میں کرتے ہو خدا سے، لیکن بات معراج میں کرتے ہو خدا سے، لیکن کس کے لہجے میں محمد یہ صدا آتی ہے، کس کے لہجے میں یہ صدا آتی ہے. لے کے ہر چیز کو تعلیم بقا آتی ہے، تیرے روضے سے جو ٹکرا کے ہوا آپ کہتے ہیں محمد ہے بشر ہم جیسے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیاتی ہے، ہم کو دہرانے میں یہ بات حیاتی ہے. بس 2 مطلب سنیں، ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں. صاحب نظرات ہیں، میں یہیں سے ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے سبھی وقار صاحب ہیں، ماشاءاللہ افروز زیدی صاحب ہیں، یا ہمارے ہلال نقوی صاحب آ گئے ہیں، اور دیگر بھائی جرار صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہاں ابھی ماشاءاللہ یہ بھی بے چین ہیں. ملاحظہ فرما لیں، ملاحظہ فرمایا. بھائی شاہ صاحب مطلب سنیں، بس زیادہ سے مدد سماتے. ریور میاں مطلب سنیں. کہاں جا رہے ہو مولانا؟ کسی کا فون آ گیا، نا وقت نہیں، بڑے ناقص وقت آتا ہے کبھی. جی ہاں وہی یہی میں نے کہا، ناقص وقت اسی پہلو سے آ رہا ہوگا کسی کا. میں آتا ہوں. لے آؤ بیٹا، لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ، انہیں بھی لے آؤ، انہیں بھی لے آؤ.
درود بھیجیں، اچھا درود بھیجیں، بات ہوگی ختم ہو گئی. سماعت فرما لیں. میں صاحب نظر میں سلسلے تعمیلات میں دو مطلب سنیں. سنے بھائی اون صاحب. ارے افروز میاں ہنس چکو بھائی. کبھی کبھی کہنے میں مجھے خود لطف آتا ہے، مگر میں ہنسی روک رہا ہوں اپنی. تڑپے جا رہے ہو. محفلوں میں بیٹھ کر اتفاق سے یہ برجستہ ہے بھی مصرع اس وقت کے لیے، اس وقت کے لیے نہیں یہ تو کلیتاً نظر کر رہا ہوں، سب کے زبان پہ ہنسی ہے. وہی تھوڑی اثر ہے. سنیے. محفلوں میں سنیں، اہل لکھنؤ اگر ہیں وہ سبھی سن لیں. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. ثانی میں ساتھ سنیں رضا بھائی. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. راہ حق میں تیر کھا کر مسکرایا. مسئلہ سنے، مسئلہ پھر سنے کتابی. راہ حق میں تیر کھا کر سنے کتاب. مسکرانا سنے بیٹا سنے بس دو تین شعر. محفلوں میں بیٹھ کر ہنسنا ہنسانا اور ہے. راہ حق میں تیر کھا کر مسکرانا اور ہے. سنیں دو کردار ہیں تاریخی ملاحظہ فرمائیں. دو مصرے میں صاحب نظرات ہیں. شاید وجدافری مسئلہ ہو، میں پیش خدمت کر رہا ہوں خصوصی طور سے شعراء کرام کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومنین کلام سماعت نہ فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں. یہ مطلب راہ حق میں تیر کھا کر مسکرانا اور ہے. ہاں نبی کو اپنے کاندھے پر بٹھانا اور ہے. اور آ کے کاندھے پر نبی کے بیٹھ آ کے کاندھے پر نبی کے آ کے کاندھے پر نبی کے مان لیا کہ افتخار کی بات ہے، اٹھائے تھے بیچارے جناب رسول اللہ کو. آ کے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا ہے. آ کے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا اور ہے. مالک اشتر نے ثابت کر دیا صفین میں بھاگنا لشکر سے لشکر کو بھگانا بھاگنا لشکر کو
بھگانا او بس ایک مطلب 3-4 اشاروں سنیں، زحمت سماعت ختم. میں اس لیے کلام کا انتخاب میں نے کیا کچھ ماشاءاللہ نہیں وہ تو سعادت آپ حضرات کی بیدار ہے ہی. اس لیے کہ فرش مسلط پانا دلیل سعادت ہے، تو آپ حضرات بیدار تو ہے ہی ماشاءاللہ. اس میں ظاہر ہے کہ مجمع بیدار ہے، اس کو جگانا کیا ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے کہ وہ کافی صرف ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے. جی محمد صلی اللہ آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے. صاحب نظرات ہے، نتیجہ سنے ثانی مثل میں. آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے خود قبولیت بڑھ کر اس کی التجا مانگے. خود قبولیت بڑھ کر اس سے نہیں میاں کس نے سے کہہ دیا، اس کی التجا مانگے. آل کے وسیلے سے، لفظوں سے بندش ہوتی ہے شعر کی، لفظوں سے شعر بنتا ہے. آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے خود قبولیت بڑھ کر اس کی التجا مانگے. شعر سنیں کہ ہر فنا پا قابو ہے، ہر قضا کے مالک ہے. کیوں نہ آل احمد سے موت خود رضا مانگے. کیوں نہ آل احمد سے موت خود رضا مانگے. ہر فنا پا قابو ہے، ہر قضا کے مالک ہے. کیوں نہ آل احمد سے موت خود رضا مانگے. نام یہ شعر سنیں کہ ہر مریض روحانی پائے گا شفا اس سے. صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا، شرط اتنی ہے. تو خاک شفا کہا گیا تاکہ کربلا مانگے. صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا. بہت سے اشعار ہیں اس میں، قصیدے میں بھی قریب 25-30 تھے، اور اس کے بعد دوسرا کلام جو اس میں بھی 10-12 اشعار ہیں. لیکن میں دستہ پیش کیا کہ وقت زیادہ میں نہ لوں، اور شعراء کرام ہمارے مہمان ہیں ان کو وقت مل جائے. حقیقت تو یہی ہے، اس لیے ممبر سے حقیقت ہی بیان ہوتی ہے، معذاللہ جھوٹ تو بیان نہیں ہوتا. اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں 3-4 شعر پڑھوں.
اس لیے ہمارے تمام معزز اور ہمارے بھائی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ ملاحظہ فرمائیں موت خود رضا مانگے صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا مانگے صرف شرط اتنی ہے خاک بتو اشعار کی زبان سبات کے بعد مختار ملاحظہ فرمائے رضا بھائی شعر سنیں بھائی شاہ صاحب شعر سنیں ہر مریض روحانی پائے گا شفا اس سے صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا مانگے صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا مانگے سب سامنے اس کے آئے ایسے تیور سے سنیں دلبر میاں ثانی میں سے سنیں جناب آپ کو بھی اس شعر پر چونکہ ماشاءاللہ آپ ہاتھ باندھے ہوئے آپ بیٹھے ابھی تک کھلا ہوا تھا اس لیے میں پیچھے میں خصوصی طور سے کر رہا ہوں بڑی نظر رکھتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ تنقید سے چوکتا نہیں ہوں اس لیے جب محمد شعر پہ ہاتھ اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی ملاحظہ فرمائے جی ہاں ہاتھ کھولنا حق ہے اس لیے کہ بدھ گرے تھے نا تو ہاتھ باندھنے کا کیا سوال ہے کھولیے کہ آپ کہہ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے آپ آرڈر دے رہے ہیں کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ سب کھول کے نماز پڑھتے ہی ہم کوئی کنورٹ تھوڑی ہے کہ باندھ کے پڑھتے ہیں ہم سب آزاد نالے فاطمہ ہیں ملاحظہ فرمائے ہر مریض روحانی پائے گا شفا اس سے صرف شرط اتنی ہے خاک کربلا مانم سے سنے کہ صبر سامنے اس کے آئے ایسے تیور سے خود فرار ہونے کا ظلم راستہ شعر سنے شعر خود فرار ہونے کا ظلم راستہ مانگے خود فرار ہونے کا راستہ مانگے خود فرار ہونے بھیا ادیب بیٹھے ہوئے شعراء بیٹھے ہوئے میں تمہیدی گفتگو بھی میں نے نہیں کی یہ مانگے جو ہے ہاں بس یہ مانگے کہیں اگر شاعر چوک جائے تو ٹانگے ہو جائے گا یہ ردیف اطلاقی ہو جائے گا یہ مانگے ہر کس و لاقت کے بس کی بات نہیں ہے ملاحظہ فرمائے آل کے وسیلے سے جو بشر دعا مانگے خود قبولیت بکر اس کی التجا مانگے شعر سنے بس آخری مومنین اکرام نظر کر رہا ہوں بس طالب دعا بھی ہوں داد ایک دعا کی شکل ہے میں خصوصی دعا چاہوں گا آپ حضرات کی تمام چھوٹوں کی اپنے ہمارے ہمور جو ہیں ہمارے بزرگ حضرات سب کی دعائیں چاہتا ہے کہ اس شعر کے بعد ملاحظہ فرمائیں صبر سامنے اس کے ایسے تیور سے خود فرار ہونے کا ظلم راستہ مانگے یہ شعر سنے خود فرار ہونے کا کہ غم حسین کا جس کو مل گیا مقدر سے ساری میں ساتھ ساری میں ساتھ حسن صاحب ساری میں ساتھ غم حسین کا جس کو مل گیا
مقدس سے اپنے دینے والے سے پھر وہ اور کیا مانگے. شعر سنجھے اپنے دینے والے سے پھر وہ اور کیا مانگے. اپنے دینے والے سے غم حسین کا جس کو مل گیا مقدس سے اپنے دینے والے سے پھر وہ اور کیا مانگے. اپنے دینے والے سے پھر وہ اور مانگے. اور زندگی لافانی جس کو چاہیے خادم. کیا مانگے ملاحظہ فرمائے. زندگی لافانی جس کو چاہیے خادم وہ ولائے مولا میں مرنے کی دعا مانگے. وہ ولائے مقطع سنیں, مقطع بہت کچھ سنیں گے ابھی. وہ ولائے مولا مرنے کی زندگی لافانی جس کو چاہیے خادم وہ ولائے مولا میں مرنے کی دعا مانگے. آل کے وسیلے سے